السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب زدنی علما نافعا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ آج ہم رمضان کے فقہی مسائل کو لے کر چلیں گے کہ الحمدللہ ہم نے اب تک کے سیشنز میں، کل کا بھی اگر ہم ایڈ کریں گے تو رمضان کے روزے اور رمضان کی اہمیت اور اس کی حکمت اور شب قدر اور رمضان کی تیاری، ان سب چیزوں کے سلسلے میں ہم نے ایک حد تک جو ہے جاننے کی اور بتانے کی کوشش کر لی. آج ہم انشاءاللہ اس مبارک مہینے اور اس میں کی جانے والی تمام عبادتوں کے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر مسائل کا علم ہو تو پوری صحت اور دل کے اطمینان کے ساتھ ہم وہ عبادت کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے نا کہ شک میں مبتلا ہو کر یا بغیر علم کے اگر ہم اتنے عظیم مہینے کو گزار دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اجر کو ضائع کر دیں، یا وہ اطمینان قلب بھی نہ ہو تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا بندے مومن کی کہ پتہ نہیں صحیح گزرا یا نہیں گزرا. کتنے مسائل، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یوٹیوب تو موجود ہوتا ہے لیکن کھول کر اس میں ہزار قسم کی آراء ہمیں ملتی ہے جس میں اور کنفیوژن بڑھ جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اس کے مسائل اور اس کو جان لیں. جیسے کہ حج کے ٹائم پہ کیسا ہوتا ہے نا کہ حج پہ بھی دیکھیں کہ جاتا ہے انسان بغیر علم کے چلا گیا، تیاری کے بغیر گیا، مسائل کو جانے بغیر گیا، تو وہاں پہ جا کے ہزار ٹائپ کی رائے آپ کو سننے کو ملتی ہے جس میں کنفیوژن بڑھتا ہے. پھر آ کے ایک اطمینان سا نہیں ہوتا کہ حج ہوا ہے نہیں ہوا، حج صحیح سے ہوا کہ نہیں ہوا. تو بالکل ہر اہم عبادات کے سے پہلے ہمیں اس کے مسائل جان لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہمارے سمجھے کہ اگر ہمارے روزوں میں کچھ غلطی ہو گئی، کوئی عبادتوں میں کوئی مسٹیکس ہو گئی اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہا کہ ہمیں تو علم تھا ہی نہیں، اس وجہ سے ہم نے ایسے ہی رکھ لیا، تو ہمارا یہ جواز بالکل قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ آج کے دور میں اتنا علم موجود ہے، اتنا مطلب علم کے سورسز موجود ہیں کہ ہمیں کہہ ہی نہیں سکتے. کیونکہ یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، جگہ جگہ اس طرح کی کلاسز ہمیں جو رمضان سے پہلے ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کی تیاری نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا جواب اللہ تعالیٰ کے پاس دینا پڑے گا. تو لہٰذا انشاءاللہ آج ہم کوشش کرتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ ایک حد تک جو زیادہ تر ہم عام عورتوں کے سامنے جو ہے روزوں کو لے کر رمضان سے ریلیٹڈ مسائل جو سامنے آتے ہیں ان کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ. تو دیکھیں، سب سے پہلے چیز رمضان کے روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں ہے کہ رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض ہیں. وہ ایسے ہی مطلب بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتے. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو پتہ چلا کہ روزہ جو ہے نماز کی طرح ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے. یعنی ہر عقل رکھنے والے پر روزہ فرض ہے. مطلب اگر کوئی دیوانہ ہے، کوئی مینٹلی لوز ہے، یا کوئی ڈیزیبل ہے، ایسا بچہ ہے جو ہے نارمل نہیں ہے، تو اس کے پر روزہ فرض نہیں ہے. باقی جو صحت مند انسان ہوتا ہے، عقل رکھنے والا ہے، سمجھدار ہے، اس کے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بالغ جو بچے ہوتے ہیں، بلوغت کو پہنچنے کے بعد، یعنی میچور یا عورتوں کا یا لڑکیوں کا جو ہے پیریڈز اسٹارٹ ہونے کے بعد روزے فرض ہوتے ہیں. اس سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے. اگرچہ ان کو ترغیب دلانے کے لیے، ان کے دلوں میں رغبت پیدا کرنے کے لیے ان سے رکھوایا جا سکتا ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہوتے. عاقل و بالغ ہونے کے بعد روزہ چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے. ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بیماری اور شرعی عذر کے بغیر رمضان کے روزے چھوڑے تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکے گی. تو اتنا بڑا نقصان بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر بھی آپ روزے رکھ لیں تو وہ روزے کی تلافی نہیں کر سکتا اگر رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی وجہ کے، شرعی وجہ کے چھوڑے گا تو لہٰذا ہر عاقل اور بالغ مسلمان پہ جو ہے وہ روزہ فرض ہے. چھوٹی موٹی بیماریاں، چھوٹی موٹی وجوہات کی بنا پر، یا کاہلی یا سستی کی بنا پر، سحری چھوٹنے کی بنا پر ہم روزہ ہرگز بھی نہیں چھوڑ سکتے. پھر دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے چاند دیکھنے کا نا رمضان کے سلسلے میں، کہ روزہ سٹارٹ کیسے کریں. چاند کے ذریعے، رائٹ. چاند بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو. اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے
تو شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کرو اور اس کے اگلے دن جو ہے روزے کی شروعات کرو. یعنی شعبان کی 29 تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا مسلمانوں پر کیا ہے, وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یعنی بحیثیت اجتماعی مسلمانوں پر واجب ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرے اور اس کے لیے مناسب انتظام کرے. اگر پورے معاشرے نے اس کا اہتمام نہیں کیا, پوری مسلم سوسائٹی نے چاند دیکھنے کا اہتمام, سوسائٹی میں سے کسی ایک فرد نے بھی چاند نہیں دیکھا, تو سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ گنہگار ہوں گے. اگر کسی ایک دو نے بھی اس ذمہ داری کو ادا کر دیا تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. تو چنانچہ آج کل کیا ہوتا ہے نا کہ آج کل تو خیر میدان ویسے کھلے میدان, کھلے کھیت وغیرہ نہیں ہوتے, بڑی بڑی بلڈنگیں, یا جس کی وجہ سے چاند نہیں دیکھ پاتے. تو کیا ہونا کہ ہلال کمیٹی یا جو بھی مقامی مساجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چاند کا اناؤنسمنٹ کرے, اور اس کے اوپر تمام لوگوں کا, مقامی لوگوں کے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے لوکل مساجد کے پر اعتبار کریں کہ ان کے اناؤنسمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ روزے رکھنا شروع کریں. لیکن دیکھیں یہ تو ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ ہلال کمیٹی کی یا مساجد کی ہوتی ہے, لیکن سنت کے طور پہ ہم میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی طور پہ بھی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سنت ہے. سنت سے کیا ہوتا ہے کہ اجر و ثواب ہی ملتا ہے, ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہی ملتا ہے, اور ایک سنت کو زندہ کرنے کا ہمیں جو ہے موقع بھی ملتا ہے نا. کیونکہ آج کل دیکھیں کہ یہ سسٹم ہی نہیں رہا, ہم لوگ اہتمام کرتے ہی نہیں چاند دیکھنے کا. ضرور یاد رکھ کر, الارم وغیرہ رکھ کر اپنے بچوں کو باہر لے کر نکلے, دکھے نہ دکھے لیکن چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کریں, کیونکہ یہ سنت ہے. باقی جو ہے وہ لوکل جو مساجد ہے ان کے اناؤنسمنٹ کے تحت جو ہے رمضان کو شروع کریں. یہ شریعت ہمیں یہی کہتی ہے کہ جہاں کے آپ ہیں, چاند دیکھنے کے سلسلے میں بھی مسئلہ ہمیشہ ہر سال یہ اختلاف جو ہے امت میں ہوتا ہے, ہر علاقے میں ہوتا ہے کہ فلان جگہ چاند دکھ گیا, فلان جگہ نہیں دکھا, فلان لوگوں نے سٹارٹ کر دیا, فلان نے نہیں کیا. تو یہ کوئی جھگڑے یا اختلاف یا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے. شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کے چاند کا اعتبار کیا جائے گا. اگر آپ کی لوکل مسجد نے اناؤنس کر دیا تو چاہے آپ کے رشتہ داروں نے جہاں پہ رہتے ہیں یا دوست جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ چاند دکھا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنے علاقے کی مسجد کا اعتبار کریں گی. یہ اختلاف جو ہے یہ آج کا اختلاف نہیں ہے, بلکہ یہ زمانے سے چلا آ رہا ہے. پہلے اصحاب کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ الگ الگ چاند جو ہے نظر آتا تھا, اور لوگ اپنے حساب سے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے, روزہ رکھنا سٹارٹ کرتے تھے. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, بس فرق اتنا تھا اس زمانے میں اور زمانے میں. دیکھیے کہ اس وقت جو تھا نا کہ انٹرنیٹ نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شام میں روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے تو بصرہ میں نہیں رکھا ہے, کہ مصر میں جو ہے ابھی رکھنے والے ہیں, اس طرح کا نہیں پتہ چلتا تھا. لیکن چونکہ اب آج ہمارے پاس جو ہے سوشل میڈیا ہے, جس کی وجہ سے سیکنڈز میں ہمیں بات پتہ چل جاتی ہے, جس کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, اور اس میں موقع یہاں تک آ جاتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے کہ ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ بنو امیہ جو تھے وہ ایک مرتبہ شام سے جو ہے مدینہ ابن عباس سے ملاقات کے لیے آئے. رمضان کا موقع تھا, تو ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے چاند کب دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ میں چاند دیکھا رمضان کا. تو ابن عباس نے کہا ہم نے تو سیٹرڈے دیکھا, تو ہم شام کی چاند کا اعتبار نہیں کریں گے, ہم مدینے کے چاند کا اعتبار کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ علاقوں میں ویدر کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہو, یا کسی بھی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہو. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے 2 آپشن دی, ایک 29 کا چاند, ایک اگر نہیں 29 میں نظر آیا تو پھر 30 کے بعد سے تو روزہ رکھنا ہی ہے, رائٹ. تو یہ ایک ڈیٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, یہی ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹ ایکسٹرا رکھ دی. تو لہٰذا پتہ چلا کہ جو ہمارے علاقے کی مسجد کا اناؤنسمنٹ ہوگا اس پہ ہم اعتبار کریں گے, اس کے مطابق ہم جو ہے روزہ رکھنا شروع کریں گے. تو 30 دن چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے, 30 تاریخ کو 30 شعبان کی شب کو اگر چاند نظر نہ آئے تب بھی جو ہے اگلے دن سے روزہ رکھا جائے گا. وہی بات ہے کہ پھر عید کا معاملہ بھی بالکل یہی ہے کہ جہاں کے مسلمان جہاں پہ آپ رہتی ہیں اس علاقے کی مساجد کا اعتبار کیا جائے گا. اگر اس علاقے میں اناؤنسمنٹ ہو گیا 29 میں ہی تو اگلے دن روزہ رکھا جائے گا. اگر نہیں 29 میں نظر آیا, اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا, تو پھر تو 30 روزے پورے کر کے روزے رکھے جائیں گے, عید منائی جائے گی. 30 کے بعد 31 روزہ نہیں ہوتا, 30 ہی روزے ہوتے ہیں, یا تو 29 یا تو 30.
30 रोजे होते हैं। देखिए अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा उस दिन है जब तुम सब रोज़ा रखो, और ईद उल फित्र उस दिन है जब तुम सब ईद मनाओ, और ईद उल अधा उस दिन है जब तुम सब कुर्बानी करो। यानी पता चला कि जो मकामी इलाके की, जो वहाँ पे आप रहती हैं, वहाँ का इज्तिमा, वहाँ के लोगों का मजमुआ, वहाँ की मस्जिद ने जो ऐलान किया, और वहाँ के लोग जो जिस हिसाब से, जिस डेट से रोज़ा रख रहे हैं, जिस डेट में ईद कर रहे हैं, उसी डेट में आपको करना होगा। क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग देख रहे हैं कई साल से, ऑस्टिन के अंदर ही देख लें कि किसी इलाके में जो है फ्लूगरविल तरफ कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, लेकिन वहाँ के लोगों के ऊपर वाजिब है, ज़रूरी है कि वो अपने इलाके की मसाजिद को फॉलो करें, और यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने इलाकों की मस्जिद को फॉलो करें। इस हदीस की तफसीर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़े रमज़ान की इब्तिदा और इख्तिताम सब लोग साथ मिलकर करें। ऐसा ना हो कि एक ही इलाके के एक मस्जिद को फॉलो करने वाले लोगों में इख्तिलाफ हो। एक मस्जिद को फॉलो करने वाले लोगों में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, अगरचे इलाकों में हो सकता है, मसाजिद में हो सकता है, लेकिन एक मस्जिद को फॉलो करने वाले लोगों को अपनी मस्जिद के हिसाब से रोज़ा रखना चाहिए, ईद भी उसी हिसाब से मनाना चाहिए। मुहद्दिसीन ने यहाँ तक कहा है कि अगर देखिए कि अगर कोई शख्स है जिसने जो है 29 रोजे 30 रोजे अपने पूरे कर लिए, और ईद के लिए वो कहीं और जा रहा है, वहाँ पे अभी 29 रोज़ा ही चल रहा है, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसको वहाँ पे जाके रोज़ा रखना, 31वां रोज़ा रखना पड़ेगा, और ईद जो है उनके हिसाब से मनानी पड़ेगी। और बाज़ फुक़हा कहते हैं कि वो अगर रोज़ा ना भी रखे तो रोज़े की एक्ट करेगा, लोगों के सामने खाएगा पिएगा नहीं, और जो है ईद उनके मुताबिक मनाएगा। तो यहाँ तक मुहद्दिसीन फुक़हा ने कहा है। तो कैसे हम जो है अपने इलाके के लोगों को छोड़कर दूसरे इलाके में आकर ईद मना सकते हैं। ये हमने लास्ट ईयर देखा था यहाँ पे कि कुछ लोगों के इलाकों में जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ था ईद का, लेकिन उन लोगों ने अपने इलाके के लोगों को रोज़े की हालत में छोड़कर दूसरे इलाके में आकर रोज़ा किया, ईद मनाई थी। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। अहदीस की रोशनी में फ़ुक़हा और उलमा की राय यही है कि अगर आपके 30 भी रोज़े पूरे हो गए, होता है ना कि कोई ईद मनाने के लिए इंडिया चला गया है, सऊदी से इंडिया चला गया, इंडिया से कहीं और चला गया, तो डेट का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी मुहद्दिसीन ने कहा है कि अपने 30 रोजे हो भी गए हों तब भी वो रोज़े का एक्ट करेगा, या बाज़ फुक़हा के नज़दीक है कि वो रोज़ा भी रखेगा 31वां। भी इसके बरक्स अगर सिचुएशन है, यानी अगर उसके 28 रोजे हुए थे और वो जिस इलाके में गया वहाँ पे 29 रोज़ा था, ईद मनाई गई, वहाँ के 29 रोजे के बाद ईद मनाई गई, तो उस वक्त वो क्या करेगा कि वो ईद मनाएगा अपना 29 रोज़ा छोड़कर, और बाद में 29 रोज़े का क़ज़ा करेगा। तो ये है, तो इतनी बारीकी है इस सिलसिले में, इसमें गैर एहतियाती नहीं बरतना चाहिए। अपने लाजिम है कि अपने इलाके की मसाजिद या हिलाल कमेटी के अनाउंसमेंट पर एतबार करें, उसी हिसाब से रोज़े को शुरू करें, उसी हिसाब से रोज़े को ख़त्म करें, और उसी हिसाब से जो है ईद भी मनाई जाए। तो ये था चांद का मसला। फिर आ जाता है रोज़े की नीयत के मसाइल। नियत करना देखिए कि रोज़े के लिए शर्त है, इसके बगैर जो है आपका फ़र्ज़ रोज़ा जो है मुकम्मल नहीं होता। नियत जो है रमज़ान के रोज़े चूँकि फ़र्ज़ होते हैं तो इसकी नियत फजर से पहले करना ज़रूरी है, या जो है बाज़ उलमा कहते हैं कि सहरी जो है वो नियत का कायम मुकाम हो जाती है कि आप उठे रात में और आपने सहरी की, तो आपका इरादा तो यही है ना कि सहरी आप किस लिए कर रहे हैं, रोज़ा रखने के लिए, तो सहरी करना भी नियत का कायम मुकाम है, या ना, या जो है नियत कर लेना। नियत देखिए कि किसी अल्फाज की क़ैद नहीं है कि आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करो, या जो भी नियतें जो बोलते हैं लोग अरबी में, तो वो ज़रूरी नहीं है। नियत कहते हैं दिल के इरादे का नाम है ना, ज़बान से जो कही जाती है वो कौल और इक़रार होता है। नियत जो होता है वो दिल का इरादा है, बस आपने इरादा कर लिया कि आज मैं रमज़ान के रोज़ा का ये वाला रोज़ा रख रही हूँ। यानी हर रोज़े के लिए अलग से नियत करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रमज़ान के पहले दिन आपने नियत कर ली और वही नियत जो है पूरे रमज़ान में चलेगी, ऐसा नहीं है। हर रोज़े के लिए अलग से नियत करना ज़रूरी है। या नियत जो है उलमा के नज़दीक जो है सहरी भी जो है कायम मुकाम नियत की हो सकती है। तो ये था। फिर देखिए कि सहरी के औकात के सिलसिले में भी बहुत गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे इख्तिलाफात हो जाते हैं। तो सहरी वो रोज़े का एक सहरी जो है वो एक रोज़े का अहम जुज़ होता है ना, इसके बगैर रोज़ा नहीं रखना चाहिए हदीस के मुताबिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी क्या करो क्योंकि इसमें जो है बरकत रखी है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी खाने में बरकत है, कुछ ना हो तो पानी के चंद घूंट ही पी लिया करो और खुदा के फरिश्ते सहरी खाने वालों पर सलाम भेजते हैं। इतनी बड़ी
اس کی جو ہے اہمیت ہے، اس لیے سحری ہمیں بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اہل کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ اہل کتاب یعنی کہ یہودیوں اور ہمارے درمیان جو ہے روزے میں جو فرق کرتا ہے وہ سحری ہی کرتا ہے۔ اہل کتاب جو ہے وہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ان سے مشابہت نہ ہو، اسی وجہ سے بھی تم جو ہے سحری کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ سحری کھانا سنت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے سحری چھوٹ جائے، ہو گیا آپ نے بہت پوری تیاری کی، کوکنگ بھی کی، الارم بھی رکھا، لیکن نہیں اٹھ پائے کسی وجہ سے سحری میں، تو اس وقت جو ہے بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، بلکہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی جو ہے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ سحری تو کی نہیں، سحری تو بہت ضروری تھی، اسی وجہ سے روزہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سحری جو ہے کھانا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن فرض نہیں ہے، اور روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ صرف سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جو ہے یہ گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے باوجود کو پوری ہماری کوشش ہونی چاہیے سحری کرنے کی۔ اگر نہیں ہو پائی تو کوئی بات نہیں، آپ روزہ اسی طرح بغیر سحری کے روزہ رکھیں۔ تو اس کے اوقات کے سلسلے میں بھی لوکل مسجدوں کے جو کیلنڈرز ہوتے ہیں رمضان کے، اس کو ہم فالو کریں گے، دوسروں کو نہیں فالو کریں گے۔ جو بھی ہمارے لوکل مسجد جس مسجد کو ہم فالو کرتے ہیں ٹائمنگز نماز کے، تو اسی کے ٹائمنگ جو ہے سحری کے بھی ہم فالو کریں گے کہ جس وقت میں جو سحری ختم کرنی ہے اسی وقت میں ختم کرنا ہے، جس وقت میں افطاری کرنی ہے اسی وقت میں کرنا ہے، لوکل مساجد کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں سحری کے آخری وقت میں کھانا جو ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں نا، پہلے ہی سو جاتے ہیں کھا کے، اور ڈائریکٹ فجر میں اٹھتے ہیں۔ یہ بہت ہی سنت کے خلاف طریقہ ہے، یہ سنت کے اگینسٹ ہے۔ پوری کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ سحری کے وقت میں کیا جائے، اور سنت سحری یہی ہے کہ فجر سے بالکل تھوڑی دیر پہلے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ کھا رہا ہو اور اذان ہو جائے تو فوراً کھانے سے ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ اپنا کھانا مکمل کرے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دم آخر وقت میں جو ہے وہ سحری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 2 بجے 3 بجے تک گپے مار رہے ہیں اور اسی وقت سوچے کہ اب کون اٹھے گا سحری میں، ابھی کھا کے سو جاتے ہیں۔ یہ بالکل سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ اس کے بلکہ ہمیں کیا کہنا ہے کہ سنت اگر پورے صحت کے ساتھ اگر روزہ رکھنا ہے، سارا کا سارا اجر و ثواب سمیٹنا ہے رمضان کا، تو پوری سنتوں کو فالو کریں، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی۔ ویسے تو کوئی سنت چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، ہر سنت ہوتی ہے، تو پوری سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آخر وقت میں سحری کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے برعکس افطار کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری کے افطار کرنے میں جلدی کرو، جتنی مطلب جیسے ہی اذان ہو، جو بھی ٹائم ہو، اس پہ ہمیں جو ہے افطاری کر دینی چاہیے۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ تقویٰ کی بنیاد پر ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں، یا کچھ عورتیں کچن میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے 1-2 منٹ تو کم سے کم لیٹ کر دیتے۔ وہ 1-2 منٹ کا بھی ہمیں افطار میں دیری نہیں کرنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں پیغمبرانہ اخلاق کی ہیں۔ پہلی چیز سحری میں تاخیر کرنا، یہ پیغمبرانہ اخلاق کی بات ہے کہ سحری میں تاخیر کی جائے، اور دوسری چیز افطار میں جلدی کرنا، اور تیسری چیز ہے نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اچھی حالت میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، دیکھیے کہ افطار میں جلدی کروانے اور سحری میں لیٹ میں کروانے، کتنا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات اور سہولیات رکھی، اور اتنی بہترین احادیث کے ساتھ جو کتنا موٹیویٹ کرتی ہے، کتنے اجر و ثواب کا ہمیں ذریعہ بتاتے ہیں سحری جلدی کرنے میں، اور افطار سحری تاخیر سے کرنے اور افطار جلدی سے کرنے میں۔ کس کا فائدہ؟ ہمارا ہی ہے نا کہ ہم دیر تک کھا رہے ہیں اور جلدی سے افطار کھول رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ اچھی حالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اچھی حالت میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے، ہے نا۔ تو دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مطلب ایسا بالکل ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ کچن میں ٹائم برباد کر کے یا ذکر و اذکار میں مصروف ہو کر جو ہے 1 منٹ کی بھی تاخیر ہمیں افطار کرنے میں نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہی اذان ہو فوراً جو ہے وہ ہمیں روزہ کھول لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم نے یہ سوچا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور ہم نے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر کے کچھ کھا لیا، اور وہاں پہ سحری کا وقت نہیں ختم ہو چکا تھا، تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، ہمیں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ آخر وقت کا مطلب آخر وقت ہے، آخر وقت کے بعد کا وقت نہیں، رائٹ۔ اسی طرح افطار میں بھی اگر جلدی کرنے کا مطلب ہے کہ جو ٹائم ہے جیسے 6 بجے تو ایگزیکٹ 6 بجے ہمیں افطار کر دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 6 بجے میں ابھی 10 منٹ باقی ہے اور جلدی کرنے میں ہم نے 10 منٹ پہلے کر لیا، تو وہ روزہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا، ہمیں اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے، اس کے ساتھ جو ہے خاص اہتمام کریں تاخیر اور جلدی کرنے میں، رائٹ۔
تو دیکھیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے نا، بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھوکا رکھنے کے لیے، اس وجہ سے ہم بھوکے رہ رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پیاسے رہو، اس وجہ سے ہم رہ رہے. اب یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے کہ جلدی کھاؤ اور جو ہے جلدی افطار کرو اور تاخیر سے جو ہے سحری کرو. تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے سے جو ہے ہمارے روزے مزید صحت مند ہوں گے. تو دیکھیے ہم عورتوں کا اس کے بعد آتا ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ سحری خاص کر ہم عورتوں کے پاس ہوتا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے. تو دیکھیے کہ ناپاکی کی حالت کوئی بھی ہو سکتی ہے، یا تو ہماری پیریڈز والی ناپاکی یا تو جنابت کی ناپاکی. جو بھی ناپاکی ہو اس میں جو ہے سحری ہو جاتی ہے ہماری، اور روزے کا آغاز بھی ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری سے پہلے غسل کر لیا جائے اور پھر سحری کیا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے وقت کی کمی ہے، آخر میں نیند نہیں، آنکھ لگ گئی تھی، کھل نہیں پائی اور صرف اب سحری کا ٹائم باقی ہے آپ کے پاس، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ناپاکی میں ہی سحری کر لیں، پھر جو ہے غسل کر لیں. کیونکہ اس کے بعد تو فجر سے پہلے تو کرنا ہی ہے نا، کیونکہ نماز تو قضا نہیں کرنی ہے ہمیں. تو لیکن بہرحال فتویٰ یہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سحری بھی ہو جاتی ہے اور روزے کا آغاز بھی ہو جاتا ہے نا. پھر ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے تو ہم مطلب روزہ رہتا ہے یا نہیں. تو اگر روزے کی حالت میں قے ہو جاتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں خود بخود قے آ جائے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہے. خود بخود جب قے ہو جاتا ہے تو اس پر روزے کی قضا نہیں ہوگی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی ہاتھ ڈال کر جبرن ارادتاً کوئی ہاتھ ڈال کر قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا واجب ہوگی. فقہاء نے پورے احادیث اور تمام ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی رائے یہ دی ہے کہ خود بخود قے کر دے، چاہے کم ہو یا زیادہ یا منہ بھر کر کیا ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر منہ بھر کے قے کیا اور وہ قے کا کچھ حصہ جو ہے حلق کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا واجب ہوگی. لیکن اگر کوئی قصدن قے کرے اور قے منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی بھی قضا لازم ہوگی، ہے نا. پھر ہے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ناک میں، کان میں اور منہ میں ڈالنے والی ناک اور آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے. تو دیکھیں اس سلسلے میں بھی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزہ صحیح ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، جائز ہے ڈالنا. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو خیر لیکن تمام احادیث کی روشنی میں موسٹلی فقہاء کا رائے یہی ہے کہ اگر آپ کو ضروری ہے ڈالنا تو آپ ڈالیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر حلق میں اس دوائی کا کوئی ٹیسٹ فیل ہو تو اس کو نگلنے کے بجائے اس کو تھوکیں، غرارہ کر کے اس کو نکال دیں باہر. لیکن اگر آپ ضروری نہیں ہے دن بھر میں ڈالنا، اگر شام میں ڈال سکتی ہیں تو افطار کے بعد ڈالنا زیادہ بہتر ہے. پھر دیکھیں قرآن نے اب یہ تھے روزے کے میں نا کہ روزہ اس طرح سے جس کے پر جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے احکامات تھے. تو دیکھیں قرآن نے اپنے سارے کام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے تو فرض کر دیے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی مجبور انسانوں کو اللہ تعالیٰ بھول گیا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سہولت، ان کی آسانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں حکم دیا. قرآن میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی قرآن نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. یعنی روزے تو فرض ہے. اب جیسے میں نے بتا کہ عاقل اور بالغ، ہر عاقل بالغ مسلمان پر جس طرح نماز فرض ہے اس طرح روزے فرض ہیں. لیکن اگر کوئی سفر کی حالت میں ہو، کوئی بیمار ہو، تو ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ ان دو صورتوں میں جو ہے وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں پوری کرے گا. سفر کے دوران یا کسی بیماری کی شدت کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جائے تو شریعت اس کو پوری چھوٹ دیتی ہے. لیکن دیکھیں کہ ان دونوں سچویشن کو بالکل ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے شریعت نے کہ وہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں. کیونکہ حدیث سے ہمیں دونوں صورتیں ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ شخص نیچے پڑا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا اس شخص کو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے کی تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لیے جو سفر کی تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. تو اور ایک اور روایت ہمیں کیا ملتے ہیں جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے رمضان میں سفر کرتے تھے تو کچھ لوگ روزے سے ہوتے تھے، کچھ لوگ روزے سے نہیں ہوتے تھے. جو نہیں ہوتے تھے وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جو رکھنے والے ہیں وہ نہیں رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ بالکل ٹوٹلی ہمارے پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ آیا میں جس سفر پہ جا رہی ہوں
تو اس سفر پہ میں روزہ رکھنے کے قابل ہوں بھی یا نہیں. اگر واقعی میں اس کے قابل نہیں سمجھتی تو مجھے نہیں رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں مطلب نیکی کا ایسا غلط بھوت بھی سوار ہو جاتا ہے کہ کتنی بھی تکلیف برداشت ہو، بے ہوش ہو رہے ہیں، بہت کچھ خدشے ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں. یہ جو ہے شریعت کا مزاج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ جو تکلیف سفر کی برداشت نہیں کر سکتا اس کا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، تو وہ نیکی کاؤنٹ نہیں ہوتی. وہاں پہ جو ہے الٹا جو ہے میں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہی دینا پڑے گا، کیونکہ نہ صرف ہم پریشان ہوئے بلکہ ارد گرد کے تمام لوگ بھی اس سے جو ہے پریشان ہوں گے. تو اسی وجہ سے خود ڈیسائیڈ کریں کہ اگر کوئی سفر آسان ہے جس میں جو ہے بہت آسانی سے جا کے آپ آ سکتی ہیں، جس میں آپ کی صحت پہ بھی اثر نہیں پڑ رہا، کسی چیز پہ اثر نہیں پڑ رہا، تو روزہ رکھ لیں. اگر نہیں پڑنے والا ہے تو روزہ چھوڑ کر بعد میں اس روزے کی قضا جو ہے کر لیں، اس رخصت کا استعمال کریں. بالکل اسی طرح بیماری کے سلسلے میں بھی ہے کہ مریض کو بھی پورا اختیار ہے کہ وہ پوری نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ فیصلہ کرے کہ آیا اس بیماری میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں. تو ہے نا، روزہ نہ رکھنے کی کوئی معقول وجہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسی بیماری جس کے بارے میں مجھے پورا پتا ہو، یا میرا خود کا تجربہ ہے کہ میں ایسی سچویشن میں جب بھی میں نے روزہ رکھا ہے میری حالت بہت بری ہوئی ہے، تو اس وقت میں چھوڑ سکتی ہوں. یا کوئی تجربے کار ایکسپیرینس والا جو ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر ہو یا ایکسپیرینس والا ہو، کوئی بھی ہو، اس نے آپ کو مشورہ دیا ہو کہ اگر اس بیماری میں اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا جو ہے جان بھی جا سکتی ہے. اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہمیں روزہ رکھنے سے رک جانا چاہیے، اس رخصت کا استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا سا بخار ہے، ہلکی پھلکی سی سر میں درد ہے، صرف ان وجوہات سے جو ہے روزہ نہیں چھوڑنا ہے نا. کوئی ایسی بیماری جو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہو یا ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہو، تو اس میں دیکھیں کہ پریگننٹ لیڈیز بھی آ جاتی ہیں، دودھ پلانے والی مائیں بھی آ جاتی ہیں، کہ اگر اس پریگننٹ لیڈیز کا بھی یہی ہے کہ بالکل اس کا اپنا چوائس ہے، یا اس کے ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ اگر اس کے ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ اگر اتنے گھنٹے اگر بھوکے پیاسے رہنے سے بچے پہ غلط اثر پڑ سکتا ہے یا آپ کی صحت پہ غلط اثر پڑ سکتا ہے، تو اس رخصت کا فائدہ اٹھا کر روزے چھوڑ کر بعد میں روزے پورے کر لیں. اسی طرح دودھ پلانے کا بھی ایک بعض مائیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ بچہ فیڈ کرنے کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی بالکل رخصت ہے کہ وہ جو ہے ایسی صورت میں بس یہی ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ خود ڈیسیجن لے کہ آیا مجھے روزہ رکھنا ہے یا مجھے بعد میں قضا کرنی ہے. رائٹ. تو اس کے بعد دیکھیے کہ کیونکہ اگر روزہ ہمارے جو ہے وہ کب ٹوٹتے ہیں، روزہ کن چیزوں سے ہمارا ٹوٹتا ہے، تو روزہ تو یا تو وہی کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، یا جو ہے ریلیشن شپ سے ٹوٹتا ہے، یا جو ہمارے مینسس وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، پیریڈس وغیرہ سٹارٹ ہونے سے ٹوٹتا ہے. تو جو پیریڈس کا ہے اس معاملے میں بھی بہت سے لوگ جو ہے غلط سلط علم میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر لیتے ہیں، کہ اس میں بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر پیریڈس ہمارے شروع ہو گئے پھر بھی روزہ کنٹینیو رکھتے ہیں کچھ لیڈیز، کہ نہیں یہ روزہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میرا آدھا دن تو گزر گیا یا میرا آدھے سے زیادہ دن گزر گیا. تو یہ بالکل غلط بات ہے. روزہ جیسے ہی آپ کا بلڈ جاری ہوا، خون نکلنا شروع ہو گیا، ویسے آپ کا روزہ ختم، اور وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، چاہے وہ افطار سے 2 منٹ پہلے بھی آپ کے پیریڈ سٹارٹ ہوئے ہوں تو، لیکن وہ روزہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ کو اس کا قضا رکھنی پڑے گی. اور اس وجہ سے جو ہے اپنے جان کو جو ہے مشکل میں نہ ڈالیں، اور آپ بالکل کھا پی سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر بچوں سے یا جو ہے بڑوں سے جو احتیاط برتنا ہے تو چھپ کر آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن ہلکا نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو نا، کہ یہ سوچ کر کہ یہ نیکی کے خلاف ہے. یہ نیکی کے کوئی خلاف نہیں ہے، بلکہ شریعت اس کی آپ کو بالکل اجازت دیتی ہے کہ جیسے ہی آپ کے پیریڈس ہوں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہوتا ہے نا کہ بھول کر لوگ کھا لیتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن بھول گئے کہ روزہ ہے لیکن کھا لیا پی لیا، پھر اس کے بعد سوچتا ہے تو کھا ہی لیا اب کیا کرنا ہے روزہ رکھے، ہے نا، تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، وہ اپنا روزہ مکمل کرے. یعنی حدیث سے پتہ چلتا ہے اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے اگر پیٹ بھر کر بھی کسی نے بھول کر کھانا کھا لیا، پیٹ بھی فل بھر کے کھا لیا، لیکن اس کے بعد یاد آتا ہے تو وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے گا. ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لیا اس وجہ سے وہ روزے کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ رمضان کے فرض روزے ہیں، تو یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی. اس کے بعد وہ روزے کو کنٹینیو کرے گا. اب صاف حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں شک میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. روزہ ہوگا ہمارا اور وہ کاؤنٹ بھی کیا جائے گا اگر وہ بھولے سے. یہ تو خود ہم اپنے دل کے وہ ہے نا کہ ہم کتنے آنیسٹی سے بھولے تھے یا واقعی بہانہ کر رہے تھے، رائٹ. تو اگر واقعی ہم نے بھول کر کھایا ہو تو ہمارا روزہ ہو جائے گا. ویسے تو نیتوں کا حال اللہ رب العزت جانتا ہے، رائٹ.
تو دیکھیں پھر روزے میں جو ہے یہ بھی کوشچن بہت کرتے ہیں لوگ کہ بال کٹانا، ویکسین کرانا، ناخن کٹانا، یہ سب چیزیں سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ حالانکہ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ بتا دوں کہ یہ سب چیزیں میں بھی شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ بالکل کرا سکتی ہیں، بس جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو تب روزہ ٹوٹتا ہے، ہے نا؟ تو ایسی سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ ہیئر کٹ بھی کرا سکتی ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتی ہیں، ویکسین وغیرہ بھی کرا سکتی ہیں، اس سے جو ہے آپ کے روزے جو ہے کوئی بھی خراب نہیں ہوتے۔ پھر دیکھیں اگر روزے کا کفارہ کیا ہے، کہ اگر مطلب روزے میں کوئی ایسا کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے کہ ریلیشن شپ ہے، یا جان بوجھ کر آپ نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا جان بوجھ کر، تو اس سے روزہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، روزے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل ہمیں روزے رکھنے ہیں، کنٹینیوس۔ اگر بیچ میں 1-2 روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ سے اثر نو جو ہے 2 مہینے کے روزے شروع کیے جائیں گے، پہلے والے روزے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم عورتوں کا معاملہ ہے، پیریڈز شروع ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ تو ایک شرعی عذر ہے، اسی وجہ سے اس میں جو ہے اثر نو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جیسے آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے، آپ کے پیریڈ شروع ہو گئے، تو پھر پیریڈ سے ختم ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر اگلے مہینے کے روزے رکھیں گے، اگلا دوسرے مہینے کے، مطلب وہ روزے آپ کے مانے جائیں گے۔ لیکن وہی جو پیریڈز والے نہیں ہیں، جن کے پیریڈز بند ہو چکی ہیں، ایسی عورتیں یا مرد لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، تو ایسے لوگوں کو مسلسل پے در پہ جو ہے کنٹینیوس 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی شخص روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ روز مسلسل 1-2 دن کے بھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کے کھانے کے برابر راشن یا اس کی قیمت ادا کرے، اور وہ کھانا کیسا ہو، جو جس لیول کا ہم لوگ کھاتے ہیں اسی لیول کا کھانا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ اگر کوئی مستقل بیمار ہے جو قضا روزے نہیں رکھ سکتا، ہوتا ہے نا کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جو موت کے ساتھ ہی ختم ہو سکتی ہے، یا بڑھاپا ہے، کمزوری ہے کہ جو کبھی نہیں ختم ہو سکتا، تو جس کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ رہے ہیں، تو جس کی قضا بھی نہیں رکھ سکتے، تو اس کے لیے فدیہ اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا انتظام کیا ہے، اس کی سہولت دی ہے کہ فدیہ بھی یہی ہے کہ ایک مسکین کا صبح اور شام کا کھانا کھلانا، یا اس کی قیمت یا اس کے اناج یا اس کی اناج یا راشن دے دینا اسی حساب سے۔ اس سلسلے میں بھی وہی ہے کہ جس لیول کا ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس لیول کے حساب سے اوسط درجے کا کھانا صبح اور شام کا 2 ٹائم کا کھانا ایک انسان کو دیا جائے، یا اتنے ہی پیسے دے دیے جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم 1 ٹائم کا کھانا اگر 100 روپے کا کھا رہے ہیں، تو 200 روپے جو ہے ایک روزے کے ہم نکال کے فدیہ دے سکتے ہیں نا، ڈیلی کی بیسس پہ ہمیں دے دینا چاہیے۔ جیسے آج سحری کا ٹائم ہو تو ہمیں وہ پیسے نکال دینا ہے، یا نیت کر کے کھانا جو ہے اس دن پہنچا دیں، یا کسی مسکین کو ہم بول سکتے ہیں کہ اس مہینے پورے رمضان جو ہے ہم آپ کے گھر کھانا پہنچائیں گے، ہے نا۔ تو یہ فدیہ ہے روزوں کا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے صدقہ فطر کے بارے میں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ دیکھیں رمضان کی ایک اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو رمضان ختم ہونے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس صدقہ فطر کو دے دینا چاہیے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس میں اس کی اہمیت اور حکمت پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم فرمایا۔ اس سے کیا ہے؟ 2 فائدے ہیں۔ ایک کہ جو بھی غلطیاں ہماری پورے رمضان میں روزوں میں ہوئی، جو بھی غلطی ہوئی، جو بھی مسٹیکس ہوئی، جو بھی ہمارے سے وہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی تلافی کرتا ہے یہ صدقہ فطر، اس کو کور کرتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی مسکین اور غریب رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں بھی عید بنائی جا سکتی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ تو اسی لیے جو ہے صدقہ فطر جو ہے ہر عاقل مالدار مسلمان پر واجب ہے، یعنی اپنی طرف سے انسان کیا ہے، اپنی طرف سے بھی دے گا، اور اپنی بیوی، اپنے بچے، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں اور وہ بھی اس کی کفالت میں ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ صدقہ فطر عطا کرے گا۔ صدقہ فطر جو ہے دیکھیں حنفی مسلک کے نزدیک کس کے اوپر واجب ہے، مالدار کا کیسے آپ اسکیل کریں گے کہ کون مالدار ہے اور اس کا کیا اسکیل ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق ہے وہ جو ہے صدقہ فطر عطا کرے گا۔ بلکہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے امام ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، اگر زکوٰۃ ادا بھی نہ کرنے کے قابل ہو انسان، لیکن وہ اچھا خاصا کھاتا پیتے گھرانے کے ہوں، اچھے خاصا اس کے گھر میں جو ہے فراوانی ہو رزق کی، مطلب کسی سے مانگنے کی یا صدقہ خیرات کی جس کی ضرورت نہیں ہے، وہ صدقہ فطر عطا
کرے گا اس کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر ادا کرنا. تو صدقہ فطر جو ہے رمضان کے شروع میں بھی دیا جا سکتا ہے, رمضان کے درمیان میں بھی دیا جا سکتا ہے, اور رمضان کے آخری میں بھی دیا جا سکتا ہے. بہرحال عید سے پہلے دینا بہت ضروری ہے. صحابہ کا کیا اس میں رول ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ عید سے 2 دن پہلے وہ صدقہ فطر نکالتے تھے, کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر صدقہ فطر رمضان کے سٹارٹ میں ہی دے دیا جائے تو مسکین غریب لوگ جو ہے اس کو استعمال کر کے اس کو خرچ کر دیں گے, اور عید کے لیے ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا. اسی وجہ سے وہ 2 دن پہلے دیتے تھے تاکہ ہر غریب, ہر محتاج, ہر مسکین مسلمان جو ہے وہ عید کی خوشیاں منا سکے. اسی وجہ سے وہ 2 دن یا 1 دن پہلے جو ہے صدقہ فطر نکالتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو بہرحال صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اور صدقہ فطر میں بھی دیکھیں کہ اناج بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے برابر کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن احناف کے نزدیک قیمت ادا کرنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ قیمت سے کیا ہوتا ہے نا, پیسے جب پہنچتے ہیں لوگوں کے گھروں میں تو اسے وہ کپڑا ہے, اپنے ضروریات کی چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں یا کھانے پینے کی جو اپنی پسند کی چیزیں اپنے حساب سے وہ عید منا سکتے ہیں. اگر ہم راشن دے دیں گے تو جو ہم نے دیا وہی ان کو پکا کے کھانا پڑے گا, چاہے ان کے پاس کپڑے نہ ہوں. اسی وجہ سے یہ زیادہ بہتر رائے لگتی ہے کہ ہم جو ہے صدقہ فطر جو ہے پیسوں کے اماؤنٹ کی صورت میں جو ہے دے دیں, اور عید سے پہلے دے دیں تاکہ ان کے یہاں عید کا انتظام ہو جائے. 2 دن پہلے بھی دینا, کیونکہ اب ظاہر سی بات ان کو شاپنگ وغیرہ بھی کرنی پڑے گی, تو 1-2 ویک پہلے دے دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے ان کی شاپنگ وغیرہ بھی ہو جائے کہ وہ عید کی شاپنگ وغیرہ کر لیں. تو اس کا لیول بھی وہی ہے صدقہ فطر کا, کہ جو بھی آپ کا لوکل مساجد ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ کتنا ایک صدقہ فطر ہے, تو ان مساجد کے حساب سے یا اپنا جو بھی لیول ہے اس کے حساب سے جتنا چاہے اتنا دے سکتے ہیں, اپنے جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے جس میں آپ جتنا بھی لٹائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں, اتنا اس سے دگنا تگنا جو ہے ہمیں آخرت میں ملے گا. چاہے وہ عبادات ہوں, چاہے اپنے بیہیویئر ہو, چاہے وہ صدقہ خیرات ہو, تو ہر چیز کا جو ہے دگنا سے تگنا اللہ تعالیٰ پلٹا کر ہمیں واپس دے گا. تو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے سمجھے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے زیادہ آتی ہیں, تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کری. شاید میں نے سے بہت کچھ چھوٹا ہو, تو اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو خیر ابھی فی الحال کے لیے میں نے اتنا بتایا. آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, میں اس کو آن کرتی ہوں. تو یہ تھے کچھ مسائل جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بہتر رہنمائی کرے اور ہمارا رمضان جو ہے بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ گزارنے والا بنائے, پوری صحت کے ساتھ, کسی بھی کوتاہی اور کسی بھی کمی کے بغیر پورے اخلاص اور نیت اور شعور اور احساس کے ساتھ رمضان گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.